سب سے پہلے ملیحہ لودھی صاحبہ میں آپ سے جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جنگ سفارتکاری کی جانب منتقل ہو گئی ہے اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو ڈپلومیٹک کارکردگی ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہونا تھا. جب سے بحران ختم ہوا تو ظاہر ہے دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے، ان کا جو موقف ہے اور جو ان کا اکاؤنٹ ہے کہ کرائسس کیسے ہوا اور کس نے کیا کیا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی برادری تک لے کے جائیں، اور یہی ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا، بھارت نے پہلے اپنے ڈیلیگیشن کا اناؤنسمنٹ کی، اس کے بعد پھر پاکستان نے کی. ابھی پاکستان کے ڈیلیگیشن یہاں سے نہیں گیا، لیکن ظاہر ہے بھارت کا فوکس میں سمجھتی ہوں ان ملکوں پہ ہیں جو یا سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز ہیں، یا وہ بنیں گے، یا وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اسی لیے اتنے زیادہ ممالک کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مختصر نمبر آف ویسٹرن کیپٹلز بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ایک تو کلیش آف نیریٹیوز تو ہوگا، لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بھارت کی ڈپلومیٹک پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اس لیے کہ they lost a lot of diplomatic ground during the crisis and after the crisis. ایک تو جتنے جھوٹ انہوں نے بولے، ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی بہت ہی بری طرح سے افیکٹ ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو جارحانہ رویہ رہا ہے سیز فائر کے بعد بھی، ظاہر ہے اس میں دیکھیں انٹرنیشنل اپروول تو ان کو نہیں ملے گی اس قسم کی باتوں، اور خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ اگر ان کی توقع تھی کہ کوئی ان کو ڈپلومیٹک انٹرنیشنل سپورٹ ملے اس کو سسپینڈ کرنے کی، تو وہ تو نہیں ملی، تو پھر بلکہ ملیحہ الٹا صاحبہ ہم ہوا. یہ سمجھیں کیا یہ بین الاقوامی تنہائی کے خوف کی علامت ہے؟ میرا خیال ہے تنہائی ہم بہت آسانی سے لفظ استعمال کرتے ہیں. تنہا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے. ایک تو ہمارے بارے میں بھی پتہ کتنے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ہم تنہا ہیں، ہم تنہا ہیں. جب بھی نئی حکومت کوئی آتی ہے ہمارے ملک میں تو وہ کہتی ہم نے تنہائی ختم کر دی. پاکستان کبھی نہیں تنہا تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ بھارت بھی تنہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کو سفارتی فرنٹ پہ بہت بڑا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کی کوشش اب ڈیمیج لمیٹیشن کی ہے. تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، وفود بھیجنے کا بھارتی مقصد کیا تھا اور وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن مجھے اجازت ہے میں ملیحہ صاحبہ کیونکہ موجود ہیں، بالکل بالکل ایک سوال اور کر لوں، بہت ضروری ہے وہ، کہ یقیناً جیسا ہے کہ جی جیسا آپ نے فرمایا ملیحہ صاحبہ کہ ٹھیک ہے آئسولیشن میں تو کوئی بھی ملک نہیں ہوتا، لیکن ڈپلومیٹک طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت ویکر پوزیشن میں ہے، مان لیا. لیکن یہ آپ سمجھتے کہ شارٹ رن میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مڈ ٹو لانگ رن کا اگر آپ دیکھیں اینالائز کریں، اس میں بھی بھارت کی یہی پوزیشن رہے گی، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ جو اس کا اکنامک کلاؤٹ ہے اور جس طرح سے وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو اس میں وہ باؤنس بیک کر لے گا اور پاکستان کو جو ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں؟ ملیحہ ٹھیک ہے. ملیحہ صاحبہ، عامر ضیاء صاحب کا جو یہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ تنہائی میں ملک جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، اور یہ لفظ جو استعمال کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے، تو جو بھارتی تنہائی ہے وہ کتنا کیا لانگ ٹرم ہم اس کو سمجھیں یا پھر شارٹ ٹرم سمجھیں؟ نہیں دیکھیے، نہیں میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں نے کہا میں تھا نے بہت، کیا تھا، میں نے بالکل یہ کہا ہی نہیں ہے. میں میں نے نے بھی یہ اس کہا بات تھا کہ جی ملیحہ صاحبہ آپ بولیے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا، جی چاہے وہ اپنے حریف کے بارے میں ہی، کہ وہ تنہا ہو گیا ہے. تنہا کوئی نہیں ہوتا ہے، سیٹ بیکس ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں عموماً. جیسے میں نے اس وقت بھی سمجھایا، بھارت کو بہت ہی بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ملا ہے، لیکن ظاہر ہے بھارت اب کوشش تو کرے گا نا ٹو ریگین ڈپلومیٹک انٹرنیشنل گراؤنڈ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا بیانیہ ہے اور ہمارا نیریٹو ہے وہ دنیا اس کو مانے اور اس کو انڈورس کرے. ٹھیک ہے. ملیحہ صاحبہ، اپنے مخالف جو ہیں وہ ششی تھرور کو بھیج کر مودی اور جے شنکر کیوں بھارت میں بیٹھے رہے؟ کہ نتائج کا ڈر تھا یا پھر الیکشن ہارنے کا خوف ہے ان کو؟ میں نہیں سمجھتی کہ ان کی جو ڈیلیگیشن تھی اس میں وہ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ بھیجنا چاہ رہے تھے. ان نے ایک اپوزیشن ممبر کو سلیکٹ کیا. اب انہوں نے کیوں کیا وہ تو صرف وہی جانتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. لیکن یہ کوئی گورنمنٹ ڈیلیگیشن تو نہیں تھی نا،
یہ ڈیلیگیشن تھی آف پارلیمنٹیرینز اور رولنگ پارٹی کے بھی لوگ تھے, بالکل لیکن ظاہر ہے فارن منسٹر تو نہیں انہوں نے بھیجا. فارن منسٹر تو 33 ملکوں میں نہیں جا سکتا. اچھا ملیحہ صاحبہ, سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ عالمی سفارتی مہم سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے. اگر بھارت کے اندر بھی ہم نظر ڈالیں تو ان کے پارلیمنٹ میں جیسے بہت سارے ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے, اور مودی جو ہیں وہ ان کا جواب بھی نہ دے سکے, تو پھر عالمی سطح پر کیا واضح کرنا چاہتا ہے بھارت؟ دیکھیں دونوں فرنٹس پہ, ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی, نیشنل فرنٹ پہ بھی, اور بیرونی سطح پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بھارت اس وقت ڈیمیج لمیٹیشن ایفرٹ میں مبتلا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کی ریپوٹیشن کو, اس کی سٹینڈنگ کو, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو کریکٹ کیا جائے. تو دونوں جگہ ان کے جو ایم ہے وہ ایک ہی ہے, اور ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کو واقعی بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہوا ہے دونوں ملٹری اور ڈپلومیٹک فرنٹس پہ.